رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتلائی کہ میرے امتیوں ایک بات یاد رکھنا، جو کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ نہیں کیا، اللہ کے فضل سے میں محمد کو آگاہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ کسی صاحب کا امت کو نہیں تھا پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خبر رسول اللہ نے دے دی کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، مسخ شدہ ہوگی، اور اس مسخ شدہ آنکھ میں ہلکا سا ایک چھوٹا سا ناخن ہوگا بدنما بھدا، اور دوسری آنکھ سبز رنگ کی ہوگی چمکدار۔ اور بعد نے ان احادیث کی مختلف احادیث سے تطبیقات بھی کی، میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ میرے امتیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے امتیوں یاد رکھنا تمہارا رب معاذ اللہ کانا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری تلقین کیا کی؟ اللہ کی قسم اتنی سیدھی سچی صاف ستھری تبلیغ رسول اللہ کر گئے ہیں، پھر بھی ہمیں ابلاغ کرنا پڑتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لوگوں کو اتنی عام فہم بات سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ نے کہا میرے امتیوں یاد رکھنا تمہیں کبھی بھی تمہارے رب کا دیدار موت سے قبل نہیں ہو سکتا۔ کہاں گئے عقیدے؟ فلاں پیر صاحب نے اللہ کا دیدار کیا، فلاں فلاں فلاں، اللہ معاف کرے، تانو تشنی مقصود نہیں ہے۔ 150 سے زائد ایسے اولیاء صوفیاء، شریعت ہو رہا ہے، طریقت ہو رہا ہے، طریقت میں موجود ہیں جنہوں نے سیدھا سیدھا اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے امت میں سے مرنے سے پہلے کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک یہ بہت بڑا ٹول ہوگا، بہت بڑا ٹول ہوگا دجال کے انکار کا۔ دجال جب کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تو جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا دنیا میں دیدار نہیں کر سکتے، ان کو دجال قتل کرے گا۔ پچھلی باری بھی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھیں گی، ان میں سے ایک ایسا ایماندار ہوگا ایک مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور دجال دوسری مرتبہ قتل کرنے لگے گا، قتل نہ کر سکے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ایمان اس دور کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہوگا۔ دجال کے منہ پہ کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا، قتل کرنے کے بعد جب زندہ کرے گا کہے گا ہاں ہاں تو ہی ہے وہ، یہ بات میرے تک پہنچی تھی، اب تو کسی کو دوبارہ اس طرح قتل نہیں کر سکے گا ایمان والوں کو۔ میرے بھائیوں ایمان یہ ہے کہ دجال سامنے کھڑا ہو اور آپ کی معیشت کا آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرے میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں گا، میں تیرے بیٹے کو، میں تیرے بھائی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت میں سے سب سے پہلے جو اس کی طرف مائل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ امت کی عورتیں۔ امت کی عورتیں سب سے پہلے، آپ کو پتا عورتوں میں ضعیف الاعتقادی زیادہ ہوتی ہے، سب سے پہلے عورتیں اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گی دوڑ دوڑ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار میرا کوئی امتی اس کے دور میں زندہ ہوا ایک طرف جنت کو لے کے چلے گا، ایک طرف جہنم کو لے کے چلے گا، خوبصورت باغات سجے ہوں گے، لوگوں کو کہے گا ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے رب کی جنت ہے، معاذ اللہ، ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے رب کی جنت ہے۔ جو ایمان لائیں گے ان کو باغات میں داخل کرے گا، ان کو عمدہ کھلائے گا پلائے گا، بارش کو حکم کرے گا، بادلوں کو حکم کرے گا بارش برسا، بارش برسے گی۔ جنات اور شیاطین اس کے تائید میں ایسے ہوں گے جہاں حکم کرے گا وہاں برسے گی۔ امتیوں کو کیا خبردار کیا؟ میرے امتیوں یاد رکھنا تم نے اس کی جنت کے لالچ میں نہیں آنا، جو آگ ہوگی جس کے اندر تم لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھو گے اور سمجھو گے یہاں پہ عذاب ہے، در حقیقت وہ ایک شعبدہ بازی ہوگی۔ ادھر جس بندہ مومن کو وہ انکار کرتے ہوئے اس میں پھینکے گا، اللہ کی قسم وہ سیدھا اس کا منہ پانی کے ساتھ جا لگے گا اور وہ خوشی سے پانی پیے گا، آگ اس کو چھو کے بھی نہیں گزرے گی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تو جہنم میں ڈال رہا ہے، تو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ یہ ڈال دے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ جو ایمان ہے یہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اچھا تو کہتا ہے یہ آگ ہے تو پھر ڈال دے، ہم نے رسول اللہ سے سن لیا یہ آگ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے میٹھا پانی ہے، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یقین مانیے دکھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دجال شعبدہ باز ہر گلی کی نکر پہ بیٹھا ہوا، جو چھوٹا تھا چھوٹا شعبدہ باز ہے نا، ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ معاذ اللہ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے، کئی دفعہ دکھ ہوتا ہے اور یہ بات میں کہنے پہ مجبور ہوں، یورپ کے اندر یہ جو شعبدہ بازی ہے نا اس کو کہتے ہیں الوژنسٹ، میجیشن۔ کم از کم انہوں نے یہ تو کہا نا یہ میجیشن ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک الوژن ہے،
ایک بندہ ہاتھ کھولتا ہے میجیشین الویونسٹ، پانی بہی جا رہا بہی جا رہا بہی جا رہا، وہ یہ کلیم نہیں کرتا میں ولی اللہ ہوں، وہ کہتا میں میجیشین ہوں، میں الویونسٹ ہوں، میں دھوکہ دینے والا ہوں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ شراب ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ کی صفائی ہے، اس کو آرٹ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر اس آرٹ پہ کوئی مہارت اختیار کر لے یا حاصل کر لے، وہ سب سے پہنچا ہوا بزرگ ہے اور سب سے پہنچا ہوا ولی اللہ۔ دھوکہ، ایک دھوکے کے اوپر دھوکہ، ایک تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو اور اوپر سے اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر رہے ہو۔ کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو میجیشین کا، الویونسٹ کا، حقیقت میں تو حقیقت یہ بھی سن لیجیے، عالم اسلام میں نہیں، موجودہ عالم میں بھی جو میجیشین یا جادوگر ہے نا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وچ کرافٹ۔ اس وچ کرافٹ کی صرف اسلام میں سزا موت نہیں ہے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں جو جادوگر ہوتا ہے، لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کو مشکلات اور اذیت کا چند ٹکوں کی خاطر، اتنا بڑا تو جادوگر ہے، پیسہ کمانے کی تو تیرے میں صلاحیت نہیں، تو پیسے کی خاطر لوگوں کو شوبدہ بازی اور دھوکے بازی دیتا ہے، جی بیوی آپ کے قدموں میں، خاوند آپ کے قدموں میں، ساس آپ کے قدموں میں۔ دکھ ہے ہمارے معاشرے میں، دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ اشتہارات لگے ہوتے ہیں، علالان بنگالی بابا، جناب آپ ایسے آئیں گے یہ ہو جائے گا، تویز کریں گے۔ دھوکہ دیتے ہو، ایک تو دھوکہ دیتے ہو اور پھر اوپر سے کلیم کرتے ہو کہ یہ نوری علم ہے۔